السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، دو تین اہم ایشوز پہ بات کریں گے. کچھ دو بڑی مستند ذرائع سے اندر کی خبریں ہیں کہ خواجہ آصف صاحب نے کیوں یہ سارا کچھ کہا جو منصور علی خان کے پروگرام میں اور اس سے پہلے ایک اور پروگرام میں اور ٹویٹ کے ذریعے جو مشہور ہوا جناب باجوہ کے حوالے سے. کیا وجہ تھی اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑے باخبر اور مستند ذرائع نے اس کی ایک وجہ بتائی ہے. دوسری خبر ہے کہ فواد چودھری صاحب دوبارہ ان ایکشن ہیں اور وہ مسلسل بیانات بھی دے رہے ہیں، ٹویٹس بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کو مشورہ کسی نے کیا دیا ہے کہ اس وقت کیا کریں، اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن اس پہ جانے سے پہلے توشہ خانہ اور توشہ خانہ سے پہلے جو آج ہوا ہے قومی اسمبلی اس میں سینٹ میں، ایک تو سینیٹرز کو سیلیوٹ ہے. جو عوامی نمائندے تھے انہوں نے تو بالکل پارلیمنٹ کو، قومی اسمبلی کو ربڑ اسٹمپ کی طرح استعمال کرتے ہوئے بغیر پڑھے بغیر کچھ دیکھے ساروں نے وہاں پہ پاس کروا لیا تھا بل. لیکن سینٹ میں آ کے آج جو کچھ ہوا اس میں حکومتی اتحادی اور خود نون لیگ نے بھی اس کے اوپر اچھا خاصا شور ڈالا. رضا ربانی صاحب کی بات آپ نے سن لی ہوگی جو انہوں نے کہا کہ مجھے تو سینٹ آف پاکستان میں بھیجا گیا تھا، لیکن مجھے یہاں آ کے ایسا لگتا ہے جیسے میں راجواڑے میں آ گیا ہوں. میری آنکھوں پہ پٹی بنی ہوئی ہے، میرے ہاتھ جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں اور میں کچھ بھی کرنے کے لیے. تو انہوں نے پھر وہ بل کو پھاڑا. اچھا، اس کے ساتھ جو کامران مرزا ہے JUIF کے سینیٹر، انہوں نے بھی یہی کچھ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اور کوئی نہیں بلکہ نون لیگ کے جو سینیٹر، پہلے عرفان صدیقی نے مخالفت کی تھی، اب سینیٹر عفنان اللہ جو مشاہد اللہ کے بیٹے ہیں انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے. تو سینٹ نے آج اپنا جو ایک ڈیموکریٹک رائٹ تھا اس کو اچھے طریقے سے استعمال کیا، اور نہ صرف استعمال کیا بلکہ اس بل کو پس پردہ ڈالنے پہ مجبور کیا چیئرمین سینٹ کو. اور بقول بیرسٹر علی ظفر کے اگر اس کے اوپر ووٹنگ کروائی جاتی، صرف آواز نہ دلوائی جاتی، تو وہ ووٹنگ میں وہ بل جو ہے وہ اس کو اپوز کرنے کی زیادہ اکثریت نکلنی تھی اور وہ بل کبھی بھی پاس نہ ہو سکتا بلکہ اس کے خلاف ووٹ پڑتے واضح طور پر. یہ انہوں نے کہا ہے. لیکن چیئرمین سینٹ نے اس کو سائڈ پہ وہ جو متعلقہ کمیٹی ہے اس میں اس کو بھجوانے میں عافیت سمجھی ہے. جو عرفان صدیقی صاحب ہیں وہ بھی انہوں نے بھی آج ماننا ہے اس چیز کو کہ اصل جو اپوزیشن ہے وہ سینٹ میں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ سینٹ میں جو اپوزیشن ہے وہ PTI کی ہے. نو ڈاؤٹ کہ جس طرح میں نے بتایا کہ اپنے حکومتی اتحادیوں نے بھی وہ کیا ہے، لیکن مین آواز وہاں سے اٹھی تھی کیا بیرسٹر علی ظفر کی طرف سے اور جتنے بھی PTI کے سینیٹر ہیں. اور عرفان صدیقی صاحب نے یہ بھی آج مانا ہے کہ قومی اسمبلی میں جب آپ کو نظر آ رہا ہو کہ اس بل کو مخالفت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اپوزیشن کوئی نہیں ہے، یہ لفظ یوز ہوا ہے عرفان صدیقی کے منہ سے کہ اپوزیشن کوئی نہیں ہے. آپ جتنا مرضی آئینی طور پہ راجہ ریاض صاحب کو ثابت کرنے کی کوشش کریں، خود عرفان صدیقی صاحب نے مانا ہے کہ جس وقت آپ کو پتہ ہو حکومت کو کہ رستہ صاف ہے، اپوزیشن کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی آواز نہیں ہے، تو اس وقت سپیڈ جو ہے وہ اتنی تیز ہی ہو جاتی ہے اور چوکے چھکے مارتے ہوئے سپیڈ تیز کرتے ہوئے بعض دفعہ خود بھگتنا پڑ جاتا ہے. یعنی بل کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ ایسی اس میں شکیں ڈال دی گئی ہیں جو کل ہم کو بھگتنا پڑ سکتا ہے. یہ تھا جو آج ہوا اور اس کے اوپر وہ سینٹ کے اندر جو کچھ ہوا اس کا احوال آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. اب میں آتا ہوں دوسرے ایشو کی طرف. دوسرا ایشو ہے توشہ خانہ کیس. توشہ خانہ کیس میں ثابت کس نے کیا ہے؟ FIA نے، کسی عدالت نے نہیں، FIA نے. FIA کس کے انڈر ہوتی ہے؟ وزیر اعظم کے، حکومت کے. اس نے ثابت کیا کہ دلاور ہمایوں صاحب جو جج ہیں ٹرائل کورٹ کے، جس کے اوپر عمران خان نے توشہ خانہ کیس میں عدم اعتماد کا اظہار کیا ہوا ہے، اس کو FIA نے کلیئر کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس اکاؤنٹ سے، فیس بک کے اکاؤنٹ سے جو پوسٹ آئی تھی جس کے اوپر کہا ہے کہ اس کا URL کوئی نہیں ملا، وہ اس کا کوئی پوسٹ اس میں ہمایوں دلاور صاحب کے، جج ہمایوں دلاور صاحب کے اس میں سے نہیں ملی، کچھ نہیں ملا، تو لہٰذا وہ کلیئر ہے جج. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پوسٹ انہوں نے پہلے اپنے اس اکاؤنٹ کو مانا، اسی اکاؤنٹ کے اسکرین شاٹ لے کے جو آگے سامنے آئے تھے جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے مبینہ طور پر کوئی باتیں کی ہوئی تھی، تو وہ اس اکاؤنٹ کو بعد میں کیا کیا گیا؟ پرائیویٹ کر دیا گیا. یعنی کہ اس میں اس کو کوئی جا کے دیکھ نہیں سکتا. یہ پرائیویٹ کیوں ہوا؟ جب آپ نے اکاؤنٹ مانا کہ وہی ہے، پھر یہ پرائیویٹ اچانک سے کیوں ہوا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اور نہ صرف پرائیویٹ ہوا بلکہ وہاں سے ڈیلیٹ کیسے ہوئی؟
تو ڈیلیٹ تو ہو سکتی ہے. میں اگر کوئی غلطی اپنی دیکھوں کہ میں نے کوئی ٹویٹ ایسی کر دیا ہے, میں نے فیس بک پہ پوسٹ ایسی ڈال دی, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے لیڈر اس طرح کرتے ہیں, ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا پوسٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, تو پوسٹ باقاعدہ طور پہ ڈیلیٹ ہونے کے بعد اس کو پرائیویٹ کیا گیا ہے. یہ ایک ہے. اچھا چلیں اس میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے ہیں. اب وہ جس طرح ایک کہا جاتا ہے کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے. کیا ہمایوں دلاور صاحب کے کنڈکٹ سے, جج کے کنڈکٹ سے ایسا نظر آتا ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ کیونکہ جس وقت کہا گیا کہ ہم گواہ پیش کرتے ہیں, گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں, پی ٹی آئی نے, انہوں نے کہا جی آدھے گھنٹے کے اندر گواہ پیش کر دیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا گواہ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, فلان جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, آپ ایسے ہی ہیں, میں اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہوں کہ گواہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, پیش کرنا تو آدھے گھنٹے کے اندر پیش کریں. مطلب ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا تو ان کو حق دینا چاہیے کہ وہ گواہ لے کے آئیں. اگر گواہ صحیح نہیں ہے, کس قسم کے ہیں, وہ تو گواہوں کو سننے کے بعد پتہ چلے گا. دوسرا کیا ہوا, ای سی پی کے وکیل نے بھی اور خود انہوں نے کہا جی یہ گواہی ریلیٹڈ نہیں ہے, خود انہوں نے اپنا فیصلہ جو لکھوایا جج صاحب نے, ریلیٹڈ نہیں ہے اس سے. ریلیٹڈ ابھی ایک میں وکیل کو سن رہا تھا کہ اگر کوئی ٹیکس والا انہوں نے گواہ ڈالا ہے تو ٹیکس کا کہیں نہ کہیں ان کا ریلیشن بنتا ہے اس چیز سے. تو وہ ریلیشن کیسے بنتا ہے, آپ کم از کم سننے کے بعد اگر وہ آپ کو لگتا کہ وہ نہیں ہے, ریلیٹڈ نہیں ہے, تو تب تو تھا. کہیں ہمایوں دلاور صاحب اس وجہ سے ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انہیں خطرہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ نہ آ جائے, کیونکہ کل یعنی کہ آج جو جمعرات کا دن ہے اس میں دونوں کی سماعت ہے, ٹرائل کورٹ میں بھی سماعت ہے اور ہائی کورٹ میں بھی سماعت ہے. اور سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اگر ہائی کورٹ کوئی نہ کوئی ریلیف آپ کو دے دیتی ہے تو پھر ٹھیک ہے, ورنہ ڈے آفٹر ٹمارو یعنی فرائیڈے کو پھر اس میں سپریم کورٹ میں سماعت ہے. اور اب یہ کیا مقابلہ چل رہا ہے کہ آپ آدھے گھنٹے کے لیے, وہ اس لیے ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو ریلیف نہ دے دے تو میں جلدی جلدی فیصلہ کر دیتا ہوں. تو یہ ہے وہ کنڈکٹ جو میں نے کہا ہے کہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. 2-3 جج صاحب نے اور بھی باتیں کی ہیں جو کہ بڑی کنٹروورشل ہیں, ایک جج کو کرنی نہیں چاہیے, خود آ جائے, پی ٹی آئی والے آ جائیں, خود چیئرمین آئے, ادھر تو میں صرف چیئرمین کی گواہی مانوں گا اور تو کسی کی نہیں, فلانا کروں گا, یہ کروں گا. کچھ وکیلوں نے بھی اس طرح کی بات کی ہے, لیکن کنڈکٹ آپ کے سامنے ہے کہ نہیں آپ کے پاس آدھا گھنٹہ لا سکتے ہیں, لے آئیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ اگر وکیل نہیں ہے تو انہوں نے صرف 2 دن کا ٹائم مانگا تھا, ایک آج کا دے دیتے, کل کا دے دیتے, تو آپ کا وہ ہو جاتا. یہ ایک کنڈکٹ کی جو میں بات کر رہا ہوں یہ اس کے اوپر ہے. اب جس طرح میں اگر ایک تھوڑی سی چیز بیچ میں ایڈ کرنا چاہوں گا, نواز شریف صاحب اپنے آپ کو, اور جتنے بھی شہباز شریف صاحب ہیں, یہ اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کر سکتے اگر یہ کوئی قانون پاس کروایا جاتا ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب کی طرف سے مکمل خاموشی ہے. کہاں تو وہ کسی ہر معاملے پہ بولنا شروع ہو جاتے تھے, لیکن جس ٹائم ڈیل بننا شروع ہوتی ہے, جس ٹائم انہیں لگتا ہے کہ بات بن رہی ہے, پورا خاندان بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی آپ کہیں نہیں سنیں گے, اور اس وقت ان کی زبان میں, منہ میں بھی اس طرح پتہ چل رہا ہے زبان نہیں ہے نواز شریف صاحب کے, کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ قانون سازی تو کبھی پاس نہیں ہونی چاہیے, جس کے اوپر آج پورا دن نہ صرف آپ کے اتحادی جماعتوں نے اس کے اوپر اٹھایا ہے, بلکہ آپ کے جو خود اپنی پارٹی کے اندر سے یہ آوازیں اٹھی ہیں. تو آپ اگر لیڈ کرتے ہیں تو لیڈر کو پھر بولنا چاہیے, لیڈر کو خاموش نہیں ہونا چاہیے. لیڈر یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ قرآن کا حوالہ دے کے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, قرآن کا واسطہ دے کے آپ نے باہر جا کے بات نہیں کرنی ہے, ایکسٹینشن میں جا کے ووٹ ڈال دینی ہے. لیڈر کا یہ کام نہیں ہے, اور لیڈر کا یہ کام نہیں ہے 4 صحافیوں کو بٹھا کے کہنے جی آپ بتائیں میں کیا فیصلہ کروں, اور وہ 4 صحافی ان کا مشورہ دیتے, پتہ ہوتا ہے کہ کل یہ تنقید بھی نہیں کریں گے, وہ بھی تنقید نہیں کرتے, انہیں پتہ ہوتا میاں صاحب نے ہم سے مشورہ مانگا ہے. لیڈ کرنا یہ نہیں ہوتا, لیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ سنتے سب کی ہیں اور فیصلہ اپنا اسی وجہ سے لیڈر کہا جاتا ہے. تو آپ اس وقت لیڈ کرتے ہیں لیکن آپ چپ ہیں, خاموش ہے بالکل. شہباز شریف صاحب خاموش ہے, مریم نواز اس معاملے کو لے کے خاموش ہے کہ کہیں بنی ہوئی بات جو ہے وہ کہیں بگڑ نہ جائے. تو یہ ایک ہے. اب میں آتا ہوں جو ایشو ہے ایک اور, خواجہ آصف صاحب کا. خواجہ آصف صاحب کو جو یہ انہوں نے منصور علی خان کو انٹرو دیا کہ ہمیں اپریل 2019 میں پنجاب آفر ہو گیا تھا, دسمبر میں اسی سال وفاق آفر ہو گیا تھا, ہم نے کہا نہیں, تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں جس کی وجہ سے جس کے بعد میں نے آپ 2-3 ویڈیو میں اس کا ذکر کیا اور اس کی وجہ بھی بتائی. لیکن ایک اور آج اتھینٹک ذرائع سے, میں نام نہیں بتاتا, بہت ہی باوثوق ذریعہ ہے اور وہ پاور کوریڈورز کی طرف سے ہے. انہوں نے ایک بات کی ہے کہ خواجہ آصف صاحب جس وقت آرمی چیف کے بنانے کا یہ معاملہ چل رہا تھا, وہ اس وقت دوسرے گروپ میں تھے, وہ گروپ جو کہ جنرل فیض حمید والی سائڈ پہ ہے, اور اس میں ان کے ایک لیڈر کا بھی نام ہے. تو اب یہ اس تمام چیزوں کو اس طرح کی باتیں کر کے اس چیز کو سیٹل بھی کرنے چاہ رہے ہیں اور فزل آؤٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں اس تاثر کو,
تاکہ انفرادی لیول پہ بھی اور جماعتی لیول پہ بھی اس کا فائدہ ہو سکے. انفرادی لیول پہ کس قسم کا فائدہ ہے, اور انہوں نے اٹھایا بھی تھا, خود کہا بھی تھا, میں نے میسیج کیا تھا اس ٹائم الیکشن ہوئے تھے جب 2018 کے, اس لیول پہ. اور یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ, میں نے جس طرح پہلے کہا تھا, وہ اس طرح بیان نہیں دے رہے, بڑے سوچے سمجھے اسکیم کے تحت اور منصوبے کے تحت وہ یہ بیانات دے رہے ہیں. ایک اور چیز ہے, فواد چودھری صاحب نے ایک مشورہ دیا تھا کل, آپ نے ان کا ویڈیو پیغام میں مشورہ سنا, لیکن ان کو بھی ایک مشورہ دیا گیا ہے. یہ مشورہ ایک سیاستدان نے دیا ہے, آپ کچھ اور نہ سمجھیے گا. اور سیاستدان کون ہے, وہ بھی بڑے باوثوق ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے دوبارہ سے مشکل حالات پیدا ہو سکتے ہیں اگر آپ نے اسی سپیڈ پہ بیانات دینے شروع کیے جو انہوں نے ویڈیو, میں ٹویٹس کی بات نہیں کر رہا, ٹویٹس تو آج بھی وہ سارا دن کرتے رہے. تو ان کو محتاط رہنے کا کہا گیا ہے, ان کو فواد چودھری صاحب کو بھی محتاط رہنے کا کہا گیا ہے. ناظرین, یہ تھی کچھ باتیں جو کرنی تھی آپ سے. ابھی تک لیے اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.